شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بیٹھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے احتشام نے سرگودا سے، اور احتشام بتاتے ہیں کہ میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ پیش آئی قریباً 2 سال پہلے، جب اسی طرح گرمیوں کا موسم تھا، بہت زیادہ گرمیاں تھیں اور جولائی کا مہینہ تھا۔ میری یہ عادت تھی کہ میں روز چھت پر جا کر سویا کرتا تھا اکیلے، جبکہ میرے گھر والے جو تھے، سارے گھر کے ممبرز، وہ نیچے صحن میں سویا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ مجھے بہت زیادہ منع کیا کرتے تھے کہ اکیلے چھت پر جا کر مت سویا کرو۔ اور امی ابو جو تھے وہ شروع سے ہی اوپر نہیں سویا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اوپر رات کے وقت اتنی ہائٹ پر چھتوں پر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، یعنی جنات جو ہیں وہ پھرتے ہیں، بہت ساری عجیب و غریب مخلوقات جو ہیں وہ گزرتی ہیں اوپر سے، ہائٹ پہ سے، چھتوں پر سے، اور آزاد گھومتی ہیں، اور اگر وہ کسی انسان کو دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے وہ اسے نقصان بھی پہنچا دیں۔ وہ کافی دفعہ مجھے یہ باتیں بہت زیادہ سمجھایا کرتے تھے، لیکن میں بالکل بھی ان کی بات کو نوٹس نہیں کرتا تھا اور میں انہیں یہی کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آج تک تو مجھے کچھ نہیں ہوا ہے اکیلے سوتے ہوئے، تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا آگے بھی، تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اور گرمی بھی بہت ہے تو مجھے نیچے نیند نہیں آتی ہے، مجھے اوپر ہی نیند آتی ہے۔ یہ کہہ کر میں سونے چلا گیا۔ اس کے کافی دنوں بعد، یعنی جولائی کا ہی مہینہ تھا اور اس کے قریباً 1-2 ہفتے بعد کی بات ہے کہ میں اوپر چھت پہ سویا ہوا تھا اور اچانک سے مجھے آواز آئی میرے ابو کی کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں، اور آدھی رات کا وقت تھا۔ تو جب مجھے ابو کی آواز آئی تو مجھے تو یہی لگا کہ ابو نے ہی مجھے آواز دے کر بلایا ہے نیچے سے۔ تو جیسے ہی میں اٹھا، میں اوپر سے ابو سے پوچھنے لگ گیا، اپنے ابو جی سے، کہ ابو جی آپ کو کوئی کام ہے، آپ نے مجھے بلایا؟ لیکن مجھے نیچے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو جب میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے سارے فیملی ممبرز، میرے ابو، میرے امی جو تھیں، وہ سب لوگ سوئے ہوئے تھے، اور اس طرح جو ابو تھے وہ سوئے ہوئے تھے جیسے انہوں نے اٹھ کر مجھے کوئی آواز ہی نہیں دی ہے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، میں دوبارہ سو گیا۔ اس کے بعد اگلی رات کو پھر دوبارہ سے جب میں اوپر سونے کے لیے گیا تو مجھے تھوڑی دیر بعد ہی، یعنی میں ابھی بالکل سویا نہیں تھا، میں ابھی کچی نیند میں تھا اور میری آنکھیں صرف بند تھیں، مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اوپر جو بھی آواز ہو رہی تھی، کوئی پرندہ اڑ رہا ہے یا کسی بھی چیز کی آواز مجھے آ رہی تھی، تو مجھے اچانک سے آواز آئی کہ اوپر چھت پر کوئی آیا ہے چل کے، اور وہ چل کے دوسری طرف جا رہا ہے، میری چارپائی کے ساتھ سے گزر کے۔ تو جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میری بہن تھی، اور وہ دوسرے کونے کی طرف جہاں چارپائیاں کھڑی ہوئی تھیں، ان چارپائیوں میں سے ایک چارپائی کو اٹھا کر اس نے مجھ سے تھوڑی دور پر، یعنی تھوڑے فاصلے پر مجھ سے وہ چارپائی بچھائی اور وہ اس پر لیٹ گئی، اور میری طرف اس نے اپنی کمر کی ہوئی تھی، یعنی میری طرف اس نے اپنا رخ نہیں کیا ہوا تھا۔ تو میں نیند میں تھا، مجھے پیاس لگ رہی تھی، اب میں اس سے کہنے لگا اپنی بہن سے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی لا دو، لیکن جو میری بہن تھی وہ میری بات کا جواب بالکل بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے دوبارہ بولا کہ مجھے پانی لا دو، مجھے پیاس لگ رہی ہے، لیکن جب اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تو مجھے بہت غصہ آیا، اور غصے میں اٹھ کر میں نیچے گیا، اور نیچے جب میں پانی پینے کے لیے اترا تو میں دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ میری بہن جو تھی وہ نیچے امی کے پاس سوئی ہوئی تھی، امی کے ساتھ والی چارپائی پر۔ تو جب میں نے اپنی بہن کو ادھر سوئے ہوئے دیکھا تو میں اتنا زیادہ شاکڈ ہو گیا اور میں اتنا پریشان ہو گیا کہ جو اوپر پھر چھت پر سوئی ہے اور جو اوپر چھت پر آئی تھی وہ کون ہے، اور میری بہن تو یہاں نیچے سوئی ہوئی ہے۔ میں بھول گیا کہ مجھے پیاس لگی تھی، میں پانی پینے آیا تھا، میں فوراً بھاگ کر اوپر گیا، اور جب میں اوپر جا کر دیکھا میں نے تو وہاں اوپر کوئی موجود نہیں تھا شخص، میری بہن کی شکل میں جو بھی وہاں پر موجود تھی مخلوق وہ وہاں پر نہیں تھی، لیکن چارپائی جو تھی وہ بچھی ہوئی تھی، میرے ساتھ ہی جو چارپائی تھی وہ پڑی ہوئی تھی جو اس مخلوق نے اٹھا کر بچھائی تھی۔
تو جب میں نے یہ چیز دیکھی میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن میں نے کسی کو بھی یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے یہی لگا کہ پھر مجھے امی ابو ڈانٹیں گے، کیونکہ وہ اسی بات سے تو مجھے منع کرتے تھے، اور آج میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا ہے۔ تو امی ابو کو میں نے نہیں بتایا، میں اپنا جو تکیہ تھا، اپنا سارا بستر وغیرہ لے کر میں نیچے آ گیا اور اپنے روم میں جا کر سو گیا۔ جب میں اپنے روم میں سویا، اگلے دن امی ابو نے دیکھا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم تو نیچے نہیں سوتے ہو، آج تم روم میں کیسے سو گئے؟ میں نے انہیں کوئی بات نہیں بتائی، اور کچھ دنوں تک میں اوپر سونے کے لیے بالکل بھی نہیں گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب میرا ڈر کم ہوا، مجھے تھوڑا سا حوصلہ ملا کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ، میں جا کر اوپر سو سکتا ہوں۔ تو جب میں اوپر جا کر سویا، دوبارہ سے میں ابھی سویا ہی تھا، میں ابھی پکی نیند میں نہیں تھا بالکل، میری آنکھ لگنے ہی والی تھی کہ میری چارپائی کے نیچے سے مجھے کسی نے بہت زیادہ ٹانگیں مارنا شروع کر دیا۔ یعنی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری چارپائی کے نیچے کوئی ہے جو نیچے سے مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، میری چارپائی کے اوپر بار بار پیر مار رہا ہے اور پیر مار کے چارپائی پہ مجھے اٹھا رہا ہے۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی، مجھے لگا کہ شاید میری بہن ہے جو مجھے اس طرح تنگ کر رہی ہے رات کو۔ تو میں نیند میں ہی، میری آنکھیں بند تھیں اور میں نیند میں ہی بول رہا تھا کہ نہ کرو ایسے، چلی جاؤ اور مجھے سونے دو، مجھے اس طرح تنگ نہ کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ معاملہ تھم گیا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ سے چارپائی کے نیچے سے مجھے کوئی مخلوق جو تھی وہ تنگ کرنا شروع ہو گئی۔ دوبارہ کسی نے پیر مارنے شروع کر دیے چارپائی کے نیچے، اور بہت زیادہ اس دفعہ جو تھا بہت زیادہ زور زور سے کوئی چارپائی کے نیچے پیر مار رہا تھا، اور مجھے بہت زیادہ میری کمر میں جو بھی پیر مار رہا تھا اس کے پیر میری کمر میں لگ رہے تھے، اور مجھے بہت زیادہ درد ہوا۔ تو جیسے ہی میں اٹھا اور فوراً اٹھ کر میں نے دیکھا تو چارپائی کے نیچے ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی، جو بلی ایک بہت ہی سیاہ رنگ کی تھی۔ بلی کی آنکھیں جو تھیں وہ اتنی حد تک خوفناک لگ رہی تھیں رات کے وقت چمکتے ہوئے۔ جب میں نے اس بلی کو دیکھا میں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، اور پھر میں یہ سوچنے لگا کہ میری چارپائی کے نیچے یہ بلی تو اس طرح پیر نہیں مار سکتی، کیونکہ بلی جتنا بھی زیادہ اچھلے یا وہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرے تو اتنا وزن تو کسی کا بھی نہیں ہوتا کہ میری کمر پر وہ پیر جو لگے، جو مجھے محسوس ہوئے وہ کسی بلی کے تو نہیں تھے، مجھے تو وہ کسی انسان کے لگ رہے تھے۔ تو جب میں وہاں سے اٹھ کر نیچے جانے لگا، کیونکہ اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، تو وہ جو بلی تھی وہ اٹھ کر ایک دیوار کی طرف گئی جس کے پیچھے ایک پلاٹ تھا، اور وہ جو پلاٹ تھا وہ پتہ نہیں کس کا پلاٹ تھا، کون اس کا مالک تھا، کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا تھا اس پلاٹ کی دیکھ بھال کرنے، اس پلاٹ کی رکھوالی کرنے کوئی بھی وہاں پہ نہیں آیا تھا۔ تو وہ ایسی ویران اور گنجان آباد پڑا ہوا تھا وہ پلاٹ، اور وہ بلی اس پلاٹ کی طرف چلی گئی۔ مجھے تو یہی لگا کہ وہ کوئی نارمل بلی ہے۔ جب میں نیچے گیا تو نیچے امی ابو جو تھے وہ ابھی جاگ رہے تھے۔ تو جب میں نیچے گیا اتنی تیزی میں تو امی ابو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، تم اس طرح گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو امی ابو نے مجھے ڈانٹا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ جب بھی میں امی ابو کو یہ بات بتاتا ڈانٹ تو مجھے پڑنی تھی، لیکن میں اس چیز کو اب اور زیادہ برداشت نہیں کر رہا تھا۔ تو امی ابو نے یہ سوچا کہ مجھے دم کرواتے ہیں، اور اسی سوچ کو لے کر جو میرے ابو تھے وہ مجھے دم کروانے کے لیے اگلے دن مسجد میں گئے۔ تو امام صاحب سے دم کروانا تھا، لیکن امام صاحب اس وقت موجود نہیں تھے مسجد میں، تو ابو جو تھے وہ مجھے لے کر واپس آ گئے۔ اس رات کو گرمی بہت زیادہ تھی اور مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی، اوپر سے میری طبیعت بھی خراب تھی۔ تو میرے ابو مجھے یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیٹا، آج میں تمہارے ساتھ اوپر سو جاتا ہوں تو تمہیں ڈر بھی نہیں لگے گا اس طرح سے، اور گرمی بھی نہیں لگے گی، کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، ابو کو بھی بہت گرمی لگ رہی تھی۔ تو ابو جو تھے وہ میرے ساتھ اوپر گئے، ہم لوگوں نے چارپائیاں جو تھیں وہ سیٹ کیں، اور جب ہم لوگ سونے لگے تو ابو کی چارپائی جو تھی وہ مجھ سے تھوڑا فاصلے پر تھی، اور میں جب سویا ہوا تھا میری چارپائی جو تھی میں ایک ہی جگہ پر ہمیشہ سیٹ کیا کرتا تھا، بچھایا کرتا تھا، وہ میری ایک اسپیسیفک جگہ تھی۔ تو جب میں نے اس جگہ پر چارپائی بچھائی اور میں سونے لگا تو مجھے اچانک سے دوبارہ ایسے محسوس ہوا کہ میری چارپائی کے نیچے کوئی موجود ہے، اور جو بھی موجود ہے اس کا وجود بہت بڑا ہے، اور وہ دوبارہ سے میری چارپائی کو نیچے سے ٹھوکر مارنے لگا، اور اس ٹھوکر مارنے سے جب میں اٹھا اور میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو دوبارہ وہی بلی
میری چارپائی کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس دفعہ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوفناک آواز میں گررا رہی تھی۔ تو جب میں نے اس بلی کو دیکھا، میں چیخیں مارنا شروع ہو گیا، اور میرے چلانے کی آواز سے میرے ابو اٹھ گئے۔ جب میرے ابو اٹھے، انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے بھی اس بلی کو دیکھا جو میری چارپائی کے نیچے بیٹھی تھی۔ ابو کو دیکھتے ہی وہ جو بلی تھی وہ دوبارہ اس پلاٹ کی طرف گئی، اور ابھی وہ دیوار پر چڑھی ہی تھی کہ وہ چڑھتے ہی دیوار پر غائب ہو گئی۔ دوسری طرف اس نے بالکل جمپ نہیں کیا۔ ہم لوگوں نے بالکل یہ سارا واضح صاف دیکھا تھا کہ اس بلی نے بالکل بھی جمپ نہیں کیا، وہ صرف دیوار پر چڑھی اور چڑھتے ہی غائب ہو گئی۔ تو ابو نے جب یہ منظر دیکھا تو ابو نے مجھے کہا کہ جلدی سے چلو اور ہم لوگ نیچے چلتے ہیں، یہاں اور زیادہ رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو جب میں نیچے اترا، اور اس رات ہم لوگ بالکل بھی نہیں سوئے، مجھے تو بالکل نیند نہیں آئی، پھر امی اور جو میری بہن تھی ان کو بھی پریشانی اور ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بھی نہیں سو پا رہی تھی۔ اس کے بعد اگلے دن امام صاحب کے پاس جب ابو مجھے لے کر گئے نماز کے بعد، تو امام صاحب نے جب مجھ پر دم کیا تو انہوں نے مجھے بتایا، میرے ابو کو بتایا کہ آپ کے بیٹے پر جنات کا بسیرا تو نہیں ہے، لیکن آپ کا بیٹا روز جو چھت پر جا کر سوتا ہے وہ وقت ان مخلوقات کا، ان جنات کا ہوتا ہے جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں، گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی ایک گزرگاہ ہوتی ہے جہاں پر یہ چارپائی بچھا کر لیٹتا ہے روز۔ اسی وجہ سے وہ جو جنات ہیں وہ اسے تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو وقت ان کا ہے اس وقت پر کوئی انہیں پریشان کرے، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن کر بیٹھے۔ یہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنا جس کی وجہ سے وہ اسے تنگ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جتنا ہو سکے اتنا اس چیز سے بچاؤ کریں اس بچے کا، کہ یہ اوپر جا کر نہ سوئے رات کے وقت، تو یہ بالکل بھی اوپر نہ جائے، کیونکہ وہ جو جنات ہیں وہ اسے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اسے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے مجھے دم کیا، انہوں نے مجھے ساری باتیں سمجھائیں، تو میں اس کے بعد نیچے سونا سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی قریباً 1-2 ہفتے تک جب میں نیچے سوتا تھا تو میری پتہ نہیں کس بات سے، مجھے خود نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میری آنکھ کیوں کھلی، لیکن آدھی رات کے وقت میری آنکھ اچانک سے کھل جاتی تھی۔ اور جب میں اوپر دیکھتا تھا، کیونکہ بالکل چھت کے ہم لوگ نیچے صحن میں ہی سویا کرتے تھے، تو جب میں آنکھیں کھول کر اوپر دیکھتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ اوپر سے کوئی جھانک کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب میں اسے واضح طور پر یعنی غور کر کے دیکھنے لگتا تھا تو وہ جو بھی مخلوق تھی، جو بھی چیز تھی، وہ پیچھے ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا صرف مجھے سر نظر آتا تھا، اور وہ سر بھی جو تھا وہ پورا سیاہ تھا، اور اس کے مجھے جو محسوس ہوتا تھا بہت لمبے لمبے بال تھے اس کے سر پر، بہت سیاہ اس کی رنگت تھی، اور صرف اس کی 2 آنکھیں تھیں جو اس بلی کی طرح چمک رہی ہوتی تھیں، اور وہ مجھے اوپر سے گھور کر دیکھ رہا ہوتا تھا۔ میں اسے دیکھ کر اکثر بہت زیادہ خوفزدہ ہو جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد مجھے گھنٹوں تک نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا کہ یہ مخلوقات جو ہیں میں نے ان سے خود اس طرح سے انہیں تنگ کیا ہے اور انہیں زیادہ پریشان کیا، جس کی وجہ سے یہ میرے پیچھے پڑی ہیں، میری ہی غلطی ہے۔ تو میں پھر اپنے آپ کو سمجھایا، بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور اس کے بعد کبھی بھی میں چھت پر نہیں سویا۔ 2 سال ہو چکے ہیں۔ میں اکثر چھت پر جاتا ہوں، شام کے وقت جاتا ہوں، کوئی کام ہو میں تب جاتا ہوں، لیکن ادروائز میں سونے کے لیے یا چھت کے اوپر تھوڑی دیر بھی گزارنے کے لیے میں رات کے وقت اوپر بالکل نہیں جاتا، چاہے جتنی مرضی گرمی ہو، میں بالکل بھی چھت پر سونا نہیں چاہتا اس واقعے کے بعد۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ احتشام، آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور مجھے پچھلے دنوں ایک کمنٹ آیا تھا جس میں ایک میرے لسنر ہیں، رسپیکٹڈ لسنر ہیں، جنہوں نے مجھے کمنٹ میں بولا ہے کہ میں ندیوں کی کہانی اور سب سنا رہی ہوں اور گھروں کی میں نہیں سناتی۔ دیکھیں، جیسی کہانیاں میرے پاس آتی ہیں، جس ٹاپک کی ہوتی ہیں، جس جگہ کی ہوتی ہیں، میں وہی کہانیاں سناتی ہوں۔ سچی کہانیاں ہوتی ہیں، سچے واقعات ہوتے ہیں، تو جو کہانی جس طرح آتی ہے میں اس طرح سناتی ہوں۔ اور میں اپنے لسنرز کی، ان کے کمنٹس کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اور اس کمنٹ کی بھی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں۔
اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کرتے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی سجیشن دینا ہو آپ لوگ مجھے وہ سجیشنز دیتے ہیں کامنٹ باکس میں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیے, ایسے ہی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کرتے رہیے. اور میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر, جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور میری ویڈیو کے اینڈ پر بھی مل جائے گا. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.